ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن پاک میں آج منازل کے اعتبار سے جو قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، میں نے ایک روز آپ سے بات عرض کی تھی، یہ 7 منزلوں میں 7 حروف اگر آپ یاد کر لیں تو 7 منزلوں کی ترتیب یاد ہو سکتی ہے۔ اور وہ حرف میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فمی بشوقن، فمی بشوقن 7 حرف ہیں، فا میم یا با شین واو قاف۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے بات عرض کی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھتے تھے فمی بشوقن کی ترتیب پر، یعنی 7 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے۔ اور ظاہری بات ہے ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ مکمل کیا پھر دوبارہ شروع کر دیا، پھر مکمل ہوا پھر دوبارہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی اور عمل کی بھی توفیق دے، آمین۔ تو فمی بشوقن میں نے وہاں سے عرض کیا تھا کہ یہ 7 حرف ہیں، ہر منزل جس صورت سے شروع ہوتی ہے اس صورت کا پہلا حرف لیا ہوا ہے۔ پہلی منزل فا سے سورہ فاتحہ، دوسری میم سے سورہ مائدہ، تیسری یا سے فمی سورہ یونس، چوتھی با سے بنی اسرائیل، آج 5ویں منزل کا آغاز ہوا ہے سورہ شعراء شین۔ تو گویا 4 منزلیں الحمدللہ آج ہماری مکمل اللہ نے کروائیں۔ 5ویں منزل جو سورہ شعراء سے ہے اس کا آغاز ہوا۔ صورتوں میں سورہ شعراء آج الحمدللہ اللہ نے مکمل کرنے کی توفیق دی، اور اس سے پہلے سورہ فرقان آج آپ نے سنی، اور اس سے پہلے سورہ نور کا آغاز کل ہوا تھا، سورہ نور کا بقیہ حصہ آج آپ نے الحمدللہ سنا۔ سورہ مؤمنون جو کل کی منزل میں آئی تھی، سورہ مؤمنون کی آغاز کی چند آیات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ایک سورہ مؤمنون کی آیات اور ایک آج سورہ فرقان میں پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے اس حوالے سے میں کل آپ سے عرض کروں گا۔ اگر موقع ملے تو کبھی ان دونوں مقامات کو کھول کے ضرور پڑھیے گا۔ پڑھنے کا مطلب ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں۔ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ 18واں پارہ ہے، کل ہم نے سنا 18ویں پارے کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ مؤمنون۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سارا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو بڑی کلک کرتی ہیں۔ مجھے ایک یہاں واقعہ یاد آیا، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب، شاید آپ میں سے بیشتر نے نام سنا ہو، میں ان کے پاس کچھ عرصہ ٹھہرا بھی ہوں، ان کے بیٹے میرے کولیگ بھی رہے ڈاکٹر زید۔ تو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک سعودی عرب میں بہت عرصہ رہے، وہاں یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے، عربی بہترین تھی، پھر یہاں شہید کر دیے گئے تھے، وہ سارا بات۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں اپنے کسی کتاب میں، وہ کہتے ہیں میں سعودی عرب میں تھا، ریاض یونیورسٹی میں کہاں میں پڑھائی کرتا تھا، کہنے لگے میرا ایک شاگرد آیا، اب وہ عرب تھا، عربی جانتا تھا، اس نے آ کے مجھ سے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا، کوئی پریشانی، دکھ درد، آپس کے حالات۔ خیر وہ آیا تھا کہ استاد ہیں، بزرگ ہیں، کوئی دعا بتا دیں گے، کوئی طریقہ بتا دیں گے، خود بھی دعا کریں گے۔ خیر وہ کہنے لگے میں نے اس کو ایک بات کہی جو میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں۔ کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم تو عرب ہو، عربی جانتے ہو، نہیں بلکہ کہنے لگے پہلے میں نے اس سے کہا کہ علاج تو اس کا تمہارے گھر میں ہے، تم میرے پاس آئے ہو کچھ؟ کہنے لگے اس نے کہا کہ میرے گھر کا آپ کو کیا پتہ میرے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے۔ کہنے لگے جی کیا ہے؟ کہنے لگے تمہارے گھر میں قرآن مجید رکھا ہے نہیں؟ کہنے لگے قرآن مجید تو رکھا ہے الحمدللہ، ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے الحمدللہ۔ کہنے لگے تم تو عرب ہو، تم قرآن مجید کھول کے پڑھو، عرب ہو تمہیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، تمہاری زبان ہے۔ خیر وہ کچھ چونکا، اس نے کہا جی سمجھا نہیں میں، پڑھو ٹھیک ہے، توفیق ملتی ہے پڑھتے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم آج اس نیت سے پڑھنا شروع کرو، شروع سے کھول کے، جتنے تم مسائل بیان کر رہے ہو نا، ایک ایک مسئلے کا حل تم سے قرآن باتیں کرے گا انشاءاللہ۔ خیر وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہہ تو دیا، اور غالباً 1 مہینہ یا کچھ مدت انہوں نے لکھی ہے، اس مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، یونیورسٹی کا طالب علم، اور کہتے ہیں اس نے آ کے مجھے ایک جملہ کہا پہلا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب
اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا، یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ مجھے ماریں گے، تو میں آپ کے قدموں میں گر کے آپ کے پاؤں چوم لیتا۔ تو پھر اس نے رو کے بتایا کہ اللہ کے ڈاکٹر صاحب میں تو حیران رہ گیا، میں تو قرآن پڑھا جب اللہ کا میسج سمجھ کے، پیغام سمجھ کے، تو مجھے ہر دوسرے صفحے پہ یوں لگتا تھا او ہو یہ تو آیت ہے ہی میرے لیے، یہ تو خاص میرے ہی مسئلے ہیں، یہ تو میں ہی ان میں مبتلا ہوں، یہ تو معاشرہ میرے ساتھ یہی رویہ رکھے ہوئے ہے، یہ تو میرا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ یہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو یہ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے یہ 2 پوائنٹ بتائے ہیں، کبھی موقع ملے نا ایک میں آج مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ 18واں پارہ، 18ویں پارے کا آغاز، سورہ مومنون کا آغاز، وہ کیا ہے؟ مختصر پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون۔ قد عربی گرامر آپ جانتے ہیں، یقین کے معنی میں آتا ہے کہ یقیناً ایمان والے افلح، فلاح، کامیاب ہو گئے۔ اتنا سا جملہ ہے ایک، ایمان والے یقین رکھو کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہو رہی، ہم الحمدللہ اللہ اس کے قدر کی بھی توفیق دے ایمان والے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ، لیکن ایمان والوں میں کون؟ ایمان والے کامیاب تو ہو گئے، کون ایمان والے؟ خالی کلمہ پڑھنے والے؟ آگے ان کی چند صفات بیان ہوئی، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، آگے الا علی ازواجہم وما ملکت، سارے اسی کا ذکر ہے، اور آخر میں پھر وہی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث کس کے؟ مال و دولت کے نہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن خالی کوئی ثواب، یقیناً ثواب کی کتاب ہے، لیکن یہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ اب آپ اس کو پڑھیے گا، مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ نہیں کہا جو صرف نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں اردو میں خشوع و خضوع، خشوع خضوع سے پڑھنا، اس کا یعنی اردو زبان تو اس کا مفہوم ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اردو میں عام طور پہ اس کا معنی یہ کہتے ہیں پوری توجہ سے، بڑے اخلاص سے، بڑے عاجزی سے نماز پڑھنا۔ ٹھیک ہے، جتنی باتیں بھی آپ کریں کم ہے۔ خشوع کا مطلب یہی ہوتا ہے، ایک ہر چیز کی ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، ظاہری اور ہے، شکل و صورت اور ہے، اس کی روح اسپرٹ اندر اور ہے۔ تو ایک نماز کی ظاہری شکل و صورت ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم تو ظاہری شکل و صورت بھی ویسی نہیں بناتے جیسی ظاہری شکل و صورت بنانے کا حکم ہے۔ بالکل ساکن ہو کے صحابہ نماز پڑھتے تھے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے، پرندے آگر بیٹھ جاتے۔ بعض واقعات ہے کہ ایک صحابی غزوے کے موقع پر پہرے داری کر رہے ہیں، بالکل ساکن کھڑے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، وہ دشمن کا لشکر سامنے موجود ہے، رات کا اندھیرا ہے، اب وہ دشمن نے دیکھ کے سمجھا کہ شاید کوئی ٹیلا ہے، اور واقعات میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک تیر مارا صحابی کو لگا کے، نماز کی حالت، نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگا، تیر سے کھینچ کے، اب ظاہری بات ہے وہ کوئی کھلونا تو نہیں تھا، خون بھی نکل رہا تھا، زخمی بھی ہو گئے، اتنے میں دوسرا تیر لگا، پھر دوسرا تیر لگا۔ اب دونوں تیر لگنے کے بعد خیر جلدی جلدی نماز نہیں توڑی، نماز مکمل کی۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی بندہ ہے یا ویسے کوئی اسٹیچو جیسے ہم سمجھتے کھڑا کیا ہوا۔ اب وہ جلدی خیر اسے بھی اندازہ ہو گیا دشمن کو کہ موومنٹ ہے، ہل جل ہوئی ہے، کوئی بندہ ہی ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، نماز مکمل کر کے دوست کو اٹھایا، ساتھی کو، اس نے کہا اللہ کے بندے حال دیکھو، زخمی ہو گیا نماز۔ انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، میں نے قرآن کی ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، مجھے شرم آئی کہ میں اس سورت کو آدھی چھوڑ کے سلام پھیرتا، وہ تیر کیا ہے، تیر لگتے رہے۔ اب یہاں ہمارے استاد محترم نے جب واقعہ سنایا نا، کہنے لگے بیٹا یہاں یہ سوال نہ کرنا کہ سر جی وہ خون نکل آیا، وضو تو ٹوٹ گیا، ہم تو اسی کے پیچھے پڑے لیتے ہیں۔ وہ کیفیات ہی اور ہیں، وہ ان کی نمازوں کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
کامیاب ہونے والے مومنین کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں پوری خشوع اور خضوع، پوری عاجزی توجہ کے ساتھ، اس میں ایک حدیث کا جملہ آپ ساتھ ملا لیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، ہر حدیث کی کتاب میں ہے، اس کو محدثین کے ہاں حدیث جبریل کہا جاتا ہے، حالانکہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم وغیرہ ہر کتاب میں ہے۔ حدیث جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، بالکل کلوز ہو کے بیٹھے تھے، وہ لمبی حدیث نہیں سنا رہا، ایک جملہ میں نے سنانا ہے، اس میں کراس کویشچن کیے تھے انہوں نے، مل ایمان، مل اسلام، تیسرا تھا مل احسان۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں حدیث میں۔ ایک احسان تو ہم سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھا سلوک، وہ تو ایک ہے ہی معنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں احسان کا مفہوم بتایا، آپ سے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے احسان۔ کیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یہ سوچ کر کرو گویا تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ رہے ہو۔ اور فإن لم تکن تراہ، اگر تم سوچ کی اور اس یعنی منزل کو نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ تو سوچو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا۔ تو عبادت کے وقت یہ کیفیت دل میں رکھنا کہ میں اللہ کو خود دیکھ رہا ہوں یا کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان، اور یہ عبادت میں ہر معاملے میں مقصود ہے۔ نماز کے اندر بھی یہ کر لیں، خشوع انشاءاللہ لازماً پیدا ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال عام طور پر دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، جاب کر رہے ہیں، آپ کا باس بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا سب کچھ ہے، جتنی آپ صفات اچھائی کے لگا سکتے ہیں وہ ہے، سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے، شیشہ لگا ہوا ہے یا اسی ہال میں بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، آپ یا میں کوئی بھی ہے، ہم کام چوری کم سے کم کریں گے، کیونکہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ یار وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود بھی کام صحیح کرتا ہے، کسی کو مسد ہے، دو نمبری نہیں کرنے دیتے، آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے کام کریں، کیوں؟ آپ نظروں کے سامنے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ تو اس کو نہیں دیکھ رہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں تو اسے نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس نے کیمروں سے مجھے واچ کر رہا ہے، کبھی کسی کو بلا لیتا ہے، کبھی کسی کو بلا لیتا ہے۔ اگر یہ دل میں احساس ہو تب بھی آپ بڑی ایمانداری سے کام کریں گے۔ بس عبادت کرتے ہوئے یہی سوچ دل میں پیدا کرنی ہے کہ یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، سب سے اونچی سوچ تو یہی ہے، یا کم سے کم یہ تو سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کو ہمارے ایک بزرگ نے سمجھایا انداز میں، اشعار کے رنگ میں بھی، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، شہادت سے زیادہ قریب ہے، لیکن قرآن نے ایک اس کا مقام بھی بیان کیا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ عرش پر رحمان کی ذات قرار پکڑے ہوئے، اس کی علمی بحث ہے، وہ ہے، ادھر نہیں جاتا۔ اب یہاں پر ایک ذرا کبھی سوچ کے دیکھیے گا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں 100% اللہ کے حضور ہم سجدہ کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات قرآن اس آیت کے مطابق اللہ کہتا ہے عرش پر ہے، الرحمن عرش استویٰ، تو اس کو کسی شاعر نے کہا ہے تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری، وقف سجدہ میں نے جبین اپنی سجدے میں رکھی ہوئی ہے، وہ یا اللہ کے قدموں میں، اللہ اس سے ویسے تو پاک ہے، تو تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری۔ اگر یہ کیفیت عبادت میں پیدا ہو گئی نا، پھر اگلا مصرع ہے تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر آسمان و زمین گویا آپ کی ہیں۔ اور پھر آگے بھی انہوں نے بڑا لمبے اشعار ہیں کہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری، خواجہ عزیز حسن مجور رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تصور کر کے نماز قائم کرنا، تو پہلی صفت کیا ہے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں وہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ دوسری صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، لغو، فضول، لا یعنی چیزوں سے بچتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں نا،
اسلام پریکٹیکل کاموں کو کہتے ہیں، ایمان دل کی عقیدے کا نام۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اعمال اسلام بڑا خوبصورت ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبی انسان کی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ، جو کام فضول ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ رہا، آپ خود اپنے اندازہ کریں، صبح سے شام تک کے ہمارے معمولات میں بے شمار کام ایسے ہیں جو فضول، وقت کا ضیاع، نہ اس میں دین کا تو فائدہ ہے ہی نہیں، دنیا کا بھی بظاہر کوئی فائدہ نہیں۔ ان لفظ فضول کاموں سے بچتے ہیں، وہ ہیں کامیاب ہونے والے مومن۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، تیسری وہ ہے جو زکوٰۃ پابندی سے دینے والے ہیں، آسان زبان میں جو مالی طور پر اللہ نے عبادات مقرر کی ہیں ان کو پاسداری کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بے حیائی کے ہر قسم کے کاموں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور اسی کے آگے کچھ تفصیل ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کو جوڑا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور آخری صفت ہے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پوری پابندی سے۔ تو اول آخر اس میں نماز ہی آ رہی ہے، نماز کی پابندی، خشوع کے ساتھ لا یعنی کاموں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ یعنی مالی عبادات کا پورا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں۔ یہ چند صفات جس میں آ جائیں، قرآن کا وعدہ ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اور ظاہری بات ہے جنت کے وارث بننے کے بعد ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ سورہ مومنون کی آیات آپ کبھی خود پڑھیے گا، اس کو پڑھنے کے بعد اس کے یعنی آئینے میں اپنے آپ کو ہم دیکھیں۔ ظاہری بات ہے یہ آیات اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس میں دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں جی فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں، نہیں، بلکہ میں کیسا، اپنے آپ کو ہم نے اس حوالے سے سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کیا اس میں کمی ہے، اس کو پورا کریں، قرآن پڑھیں۔ تو یہ سورہ مومنون کا آغاز۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر بہت زیادہ احکامات کا ذکر ہے۔ اس سورہ نور میں ایک دو چیز میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کے حوالے سے میں نے ایک دن آپ کو بتلایا تھا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقوبات کا بیان ہے، سزاؤں کا، اور وہاں میں نے تھوڑی سی تفصیل عرض کی تھی کہ ایک ہوتی ہے تعزیر، ایک ہوتی ہے حدود، ایک ہوتے ہیں قصاص۔ قصاص کا ذکر سورہ مائدہ میں تھا، اور حدود میں سے کچھ مائدہ میں تھی، کچھ اس میں ہے سورہ نور کے اندر۔ سورہ نور میں اس سے ہٹ کر ایک چیز ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو اس کے اندر تفصیل ہے، مسئلہ زانیت و زانی، قرآن کے وہ سورت کے آغاز میں یہ لفظ ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر زانی عورت ہے یا زانی مرد ہے تو اس کو ایسی صورت کے اندر فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے اس کے بارے میں طے کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت جو ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیے، وہ قصاص میں نہیں آتی، نہ حدود میں آتی ہے، چونکہ وہ سزا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیوی پر اگر تہمت لگا دیں۔ ایک تو ہے نا کہ دوسری کسی اجنبی عورت پر تہمت لگا دی، اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ملے گی بے حیائی کی، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو اس تہمت لگانے والے کو، اس کو کہتے ہیں حد قذف، اس نے جو تہمت لگائی ہے جھوٹی، اس کو سزا ملے گی۔ اور اگر یہی تہمت خدا نہ خواستہ اپنی بیوی پر کوئی لگا دے، یا اس کا الٹ ہو جائے، بیوی خامن پر تہمت لگاتی ہے بے حیائی کی نعوذ باللہ، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ قرآن نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ آپ سورہ نور پڑھیں، سورہ نور کے پہلے رکوع کے اندر ہی ہے۔ کیا ہے مختصر میں بتا دیتا ہوں، اس کی صورت کیا ہے؟ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، وہ لوگ جو تہمت لگائیں بے حیائی کے حوالے سے اپنی بیویوں پر اور گواہ نہیں ہے ان کے پاس، تو کیا کریں؟ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، 4 دفعہ قسم اٹھائے۔ خامند نے اگر تہمت لگائی ہے بیوی پر تو خامند پہلے 4 دفعہ قسم اٹھائے عدالت میں جا کر، اللہ کی قسم کھا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں، اور پھر 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں اس میں سچا نہیں ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اعوذ باللہ۔
بیوی پھر اگر وہ اپنے طور پر قسم اٹھائے کہ جو اس کا دعویٰ ہے، ظاہری بات ہے اگر وہ سمجھتی ہے، یا عدالتی معاملات ہے، وہ قسم اٹھائے گی 4 دفعہ، 5ویں دفعہ وہ بھی یہی کہے گی، قرآن کے الفاظ ہیں والخامسۃ والخامسۃ، 5ویں دفعہ وہ اس سے انکار کرے گی کہ میں اس سے بری ہوں، یہ جھوٹی مجھ کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، اس کے بعد پھر قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا کہ ان کا رشتہ آپس میں ختم ہے۔ اس کو اصطلاحی طور پر ہم کہتے ہیں لعان، جو اس کا اصطلاحی نام ہے لعان، لعنت سے ہے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ اگر کہیں بھی آپ اگر سرچ کر کے دیکھیں لعان، وہاں آپ کو لعان میں سورہ نور کی آیات سامنے آ جائیں گی۔ میں نے اشارہ صرف اس لیے دیا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات کو پڑھیں، بے حیائی کے حوالے سے، لعان کے حوالے سے اور تہمت لگانے کے حوالے سے اس میں بڑی تفصیل ہے، اور اسی میں دوسرے رکوع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ 10 12 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتری تھی، وہ میں واقعہ نہیں آپ کو سنا رہا، آپ نے سیرت کے اندر واقعہ پڑھا ہے، اور وہ جو سیرت کا بیان ہے اثر کے بعد شاید وہاں واقعہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں صرف ایک چیز میں عرض کرتا ہوں آخر میں دعا سے پہلے، کہ اس واقعے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس میں تمہارے لیے کوئی شر نہیں ہے، اس میں بھلائی ہے۔ وہ کیا بھلائی تھی وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، مجھے صحابی کا نام نہیں یاد، انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ام المؤمنین، جتنا بھی ہم ان کے لیے یعنی سوچ دل میں عقیدت رکھیں وہ کم ہے۔ 2 دفعہ ان کے ساتھ، ہماری ماں کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ ان کا ہار گما، ہار جو پہنتے ہیں، اور دونوں دفعہ اس ہار گمنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک خیر کی چیز نکال، یہ اللہ کی طرف سے کروایا گیا۔ ایک دفعہ سفر میں تھی، ہار گمنے میں کچھ تاخیر ہوئی، جب تاخیر ہوئی تو اس وقت پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ اب تاخیر ہونے، ورنہ جیسے تھا کبھی قافلہ جائے گا، اگلی منزل تک پہنچ جائیں گے، پانی وانی ہوگا، وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے، پانی ختم، نماز کا وقت آ گیا، اب کیا کریں؟ سارا وقت وہیں لگ گیا ہار کو ڈھونڈنے میں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے تیمم کی آیات اتر، اور وہ صحابی کہا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کتنی ہی خوش نصیب ماں ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے واقعہ کیا، اور اللہ کی طرف سے وہ تیمم کے احکامات ہم جیسوں کے لیے اتر آئے کہ بھائی اگر پانی نہ ملے تو یہ کرو۔ دوسری دفعہ ہار کا واقعہ وہی، اسی واقع افک والا، یہ ہار کا اب بھی ہار گما تھا، ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی، ہار ڈھونڈتے ہوئے وہیں رہ گئی، اور پھر سو گئی، قافلہ آگے چلا گیا، پھر بعد میں پہنچی۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی جھوٹی تہمت کسی پہ لگائے، حد قذف، اس حد قذف کی ساری تفصیل اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے کہ جو کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگاتا ہے اور گواہ نہیں ہے اس کو بھی کوڑے مارے جائیں، لہٰذا اس کے اندر بھی آئے۔ تو دونوں دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے حوالے سے بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی صورتیں اتری۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود پڑھیں سورہ نور کا دوسرا رکوع، سورہ نور میں اور بہت سے احکامات ہیں، سارے قرآن کے اندر یہ احکامات ہیں۔ سورہ فرقان کے حوالے سے ایک بات ہے، کل میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ اچھا، وہ میں نے فوٹو کاپیز دی ہوئی ہیں قاری نواز صاحب کے پاس نا، جو کل آپ پوچھ رہے تھے غالباً، اور بھی اگر کوئی لینا چاہے، میں نے وہ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، وہ پوری لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، تو قاری نواز صاحب کے پاس ہے، ان سے آپ لے لیجئے گا۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا، بڑے مفلوق الحال تھے، پوچھنے پہ انہوں نے بتایا جی غربت بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ یہ پڑھا کرو۔ ایک اس میں آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور شروع میں ایک لفظ ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت، وہ ان کے پاس ہے، آپ لے لیجئے گا۔ پھر حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کچھ عرصے میں ہم نے ان صحابی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں تھے، اور انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے مسائل حل کر دیے، تو آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں خلوص نیت سے، اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو پڑھنے کو قبول فرما، قرآن کی ہمیں صحیح فہم عطا فرما،
قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما، اس قرآن کو قبر حشر میں ہر موقع پر ہمارا مونس و غمخوار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ یا